اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آئلی زندگی کے حوالے سے سوالات کے اوپر، جو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے بھجواتے ہیں۔ ان سوالات کو ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سوالات کے جواب دینے کے لیے اس پینل میں شامل ہوتے ہیں، اور ریگولر دیکھنے والے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب جواب دیتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ان دونوں بزرگان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب حاصل کریں گے۔ جو سوالات ہمارے پاس آج آئے ہیں ان میں جب آغاز کریں گے تو ایک دلچسپ سوال جو ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ بیس اس کی یہ ہے کہ عام زندگی میں میاں بیوی جب گھر میں رہتے ہیں تو روزمرہ کی زندگی میں جو بھی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ خاوند خود ان معاملات میں بیوی سے مشورہ کرتا ہے، یا بعض دفعہ بیوی جو ہے وہ آج خود کوئی مشورہ دے دیتی ہے کہ فلاں کام یوں کر لینا چاہیے۔ تو اس پر ایک دلچسپ سوال ہمیں وحید احمد طاہر صاحب نے قطر سے بھجوایا ہے، دوحہ قطر سے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مرد اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہے؟ تو مفتی سلسلہ جناب استاد علوم کرم مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں اس سوال کے جواب کے لیے ہم عرض کریں گے۔ جی کالم صاحب پلیز۔ کہ کوئی بھی انسان اپنے علم، اپنے تجربہ اور اپنی عقل کے اعتبار سے کامل نہیں ہو سکتا۔ پیش آمدہ معاملات میں اگر انسان ہر معاملے میں دوسروں سے مشورہ کر لے، ان کی معلومات، ان کے تجربات، ان کی عقل اور فہم سے استفادہ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں۔ وہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اسلامی حکومت کے سربراہ تھے، اور امور خانہ داری کے اعتبار سے اپنی ازواج مطہرات کے خاوند تھے۔ باوجود کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے بڑی فراست اور دانش عطا فرمائی تھی، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی و الہام، مکاشفات کا فیضان بھی جاری تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، شاورہم فی الامر، اے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مختلف معاملات میں مشورے کیا کر۔ چنانچہ آپ پیش آمدہ مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے، اور صحابہ جو مختلف مراحل اور مختلف شعبوں کے ماہر ہوتے تھے ان سے ان کی رائے دریافت فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی آراء کو سننے کے نتیجے میں کئی نئی اور مفید راہیں سامنے آتی تھی۔ ان مشوروں کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی اپنی رائے چھوڑ دیتے تھے اور کسی صحابی کی رائے اور مشورے کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم فلاں بات کیوں کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ صحابہ کے مشورے اور ان کی پیش کردہ رائے سے اتفاق نہیں فرماتے تھے تو آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ یہی حالات، یہی آپ کا طرز عمل اپنی گھریلو زندگی میں تھا۔ آپ خانگی معاملات میں بھی اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ازواج مطہرات کے مشورے کو قبول کرتے تھے اور بعض اوقات اپنی رائے کے مطابق عمل فرماتے تھے۔ آگے صحابہ کو بھی افراد امت کے بارے میں بھی خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے امرہم شورا بینہم، کہ جو مومنین ہیں، جو افراد امت ہیں، یہ بھی آپس کے معاملات میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے مطابق میاں بیوی کو بھی اپنی گھریلو زندگی میں گھریلو معاملات کے بارے میں آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ آپس میں بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، اپنے دوسرے عزیزوں سے اور جو سمجھدار متعلقین ہوں، تعلقدار ہوں، ان سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کئی آراء سامنے آنے کے نتیجے میں، ان مشوروں کے نتیجے میں کئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر کسی معاملہ میں خاوند کی رائے اور ہو اور بیوی کی رائے اور ہو، دونوں کی رائے میں اختلاف ہو اور باہم اتفاق رائے نہ ہو سکے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، خاوند اپنی بیوی کا نگران ہے۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا نگران ہے۔ تو پھر آخری فیصلے کا اختیار وہ اسلامی شریعت نے خاوند کو عطا کیا۔ تو اگر میاں بیوی کا کسی معاملے میں باہم اتفاق رائے نہ ہو سکے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دو متضاد آراء ہوں اور دونوں پر عمل اور گھر کا نظام چلتا رہے، وہ تو خرابی پیدا ہوگی۔ تو کوئی بھی کام چلانے کے لیے، کوئی بھی انتظام چلانے کے لیے وحدت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اس وحدت کا پیغام اسلامی شریعت نے یہ دیا کہ گھریلو معاملات میں، خانہ داری کے معاملات میں اگر اختلاف رائے ہو کسی معاملے میں بیوی کا اور خاوند کا، تو پھر بیوی کو اپنی رائے قربان کر کے خاوند کی رائے کے مطابق کام کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ جزا۔ زیر صاحب یہ سوال جو اگلا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ نصیر احمد صاحب نے امریکہ سے ہمیں پوچھا ہے۔ انہوں نے پچھلے ہمارے پروگرام میں بھی حق مہر کے تعلق میں ایک سوال جو ہے ان کا ہم نے شامل کیا تھا۔ ایک سوال ان کا رہتا تھا، وہ اس پروگرام میں نے شامل کیا ہے۔ سوال ان کا حق مہر کے متعلق، وہ کہتے ہیں کیا حق مہر کی ادائیگی کا تعلق طلاق سے ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں جو ہے حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، یا شادی ہونے کے بعد ہر صورت میں حق مہر دینا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے حق مہر کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، چنانچہ صدقات کا لفظ بھی آیا ہے، اجور کا لفظ بھی آیا ہے، اور اسی طرح ایک جگہ پہ فریضہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کا حق مہر خوشی کے ساتھ ادا کریں۔ یہ ہے بنیادی تعلیم۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طلاق کی صورت میں حق مہر ادا کیا جائے گا یا طلاق سے پہلے، تو طلاق کی صورت میں تو قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر
طلاق ہو جائے تو بیویوں کو اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سامان بھی دیا ہے تو وہ بہرحال تم اس میں سے ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے. تو گویا طلاق کی صورت میں تو بہرحال حق مہر ہو یا جو کچھ بھی دیا ہوا ہے یا جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس عورت کا حق ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ادائیگی اس عورت کو بہر صورت کرنی ضروری ہو جاتی ہے. جہاں تک اب یہ تو ہوگی بات، جہاں تک حق مہر کا تعلق ہے عام حالات میں تو پسندیدہ یہی ہے. اور اسی لیے مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں چند پہلے بھی پھر پچھلے پروگرام میں بھی محترم کالوں صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تھا کہ حق مہر دراصل عورت کی ملکیت ہوتا ہے، وہ اسے جہاں چاہے استعمال کر سکتی ہے، خامند اس پہ کوئی پابندی اس پہ نہیں لگا سکتا، وہ خالص اس کی ملکیت ہوتی ہے. تو اس لیے اور پسندیدہ بھی یہی ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن کریم نے اس پر کتنا زور دیا ہے، تو جب ہم قرآن کریم میں اس بات کے لیے نظر ڈالتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر نکاح ہو گیا ہو اور اس میں حق مہر مقرر نہ ہوا ہو اور رخصتانے سے قبل طلاق ہو جائے تو پھر بھی مومنوں کو یہ حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ معروف طریقے سے ضرور دے کے اس عورت کو رخصت کرو. کیونکہ اگر تو رخصتانہ ہو چکا ہوتا، خلوت سیاح ہو چکی ہوتی تو پھر تو بہر صورت حق مہر اگر نہیں بھی پہلے مقرر کیا تو پھر کچھ نہ کچھ جو اس کے لیے پھر ایک لمبی بحث ہے. فقہا نے کہا کہ مہر مثل اس کا ہوگا، یعنی وہ دیکھا جائے گا کہ فریقین کا جائزہ لے کے کہ کیا ان کا مہر ہو سکتا ہے، وہ بہرحال عورت کا حق ہو جائے گا. لیکن اگر رخصتانہ نہیں بھی ہوا اور پھر طلاق ہو گئی ہے تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور اس کو ادا کرو. اور اگر حق مہر مقرر کیا ہے اور پھر قبل از رخصتانہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ نصف حق مہر بہرحال اس عورت کا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ آپ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کرو اس صورت میں بھی حق مہر لازمی ہے طور پہ باندھو. اگر تم ایسے لوگ جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، غریب ہیں مالی لحاظ سے، اور وہ مومن لونڈیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کہا کہ حق مہر کی پابندی ضروری ہے. پھر قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا کہ اگر تو بھی نکاح کرتا ہے تو تو بھی حق مہر اپنی بیویوں کو حق مہر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. پھر ایسی عورتیں، ایسی مومن مہاجر عورتیں جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ جاتی ہیں اور اسلام یا جو بھی اس وقت کا نظام ہے وہ مالی معاوضہ دے کے ان عورتوں کو ان کے خامدوں سے، منکوحہ عورتیں ہیں، ان کی خامدوں سے اگر وہ آزاد کرواتی ہے، ان کے نکاحوں سے آزاد کرواتا ہے نظام، تو ان کے متعلق بھی کہا کہ اگر ان کے ساتھ بھی کسی نے نکاح کرنا ہے تو تب بھی وہ حق مہر ادا کرے گا، حق مہر مقرر کرے گا. تو اتنا زور حق مہر پہ قرآن کریم نے دیا. اس لیے اس بات کو، اور پھر ایک اور کہ اگر تم اہل کتاب عورتوں کے ساتھ جو نیک اور پارسا ہوں اگر ان کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو پھر بھی فرمایا کہ ان کے تم حق مہر مقرر کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی ہر قسم کی خواتین، خواہ وہ آزاد ہیں، خواہ وہ لونڈی ہے، خواہ وہ ہجرت کر کے آئی ہوئی ہیں جن پہ پہلے تم لوگ خرچ کر چکے ہو، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، یہاں تک کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حق مہر کی مقرر کرنا ضروری قرار دیا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صرف مقرر کرنا ہی ہوتا، نہ دینا ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں. اسلام کا کوئی بھی حکم بے فائدہ نہیں ہے، اور اس لیے حق مہر کے متعلق کہا کہ جتنا انسان کی استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر مقرر کیا جائے. بڑی تفصیل کے ساتھ محترم کالوں صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ ان ملکوں میں بھی بڑی معمولی رقم بنتی ہے 10,000 پاؤنڈ یا 10,000 یورو یا 10,000 ڈالر، اس لحاظ سے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ اس کی کمائی کتنی ہے
کم از کم یہ اگر ہم 6 مہینے کی بھی لگائیں تو 1500 پاؤنڈ مہینے کا وہ کما رہا ہے، تو اس میں سے اگر وہ کچھ نہ کچھ ادا کرے، اچھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی استطاعت ہو تو یکمشت ادا کر دے، اور جتنی جلدی ہو اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو وہ بہرحال ایک قرض ہے جو خامد پر عائد ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ پہلے اس کے ترکے میں سے وہ حق مہر کی رقم نکالی جائے گی، پھر ترکہ شمار ہوگا۔ اس لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض، جو اگر مقروض کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ بھی ایک قرض ہے جو اس کی بیوی کی طرف سے اس پہ عائد ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی بھی جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے اور انسان کو کرنی چاہیے، اور اگر آپ جتنی جلدی اس کی ادائیگی کر دیں، اس سے سبکدوش ہو جائیں تو بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے، آپ بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر صورت میں ادا دینا ہی دینا، اس کا طلاق سے کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ صرف طلاق کی صورت میں دینا ہے۔ طلاق کی صورت میں تو اس لیے وہ دینا ہے کہ وہ چونکہ تعلق وہاں رک گیا ہے اور وہ لازمی اس لیے ہو وہ گیا، لازمی وہاں دے کے تو ختم ہو جائے گا، ورنہ تو ہر صورت میں جو ہے وہ ادا کرنا ہے انسان نے۔ اس لیے جیسے محترم زہیر صاحب نے فرمایا کہ جتنی جلد ممکن ہو انسان کو وہ ادا کر دینا چاہیے، اور جہاں تک اس کے متعلق ہے کہ بیوی نے معاف کر دیا ہے تو اس کے حوالے سے ہم اپنے پہلے کئی پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت کا ایک واقعہ جو آپ کے صحابی کا وہ بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ معاف کرنے کا تو حضور نے فرمایا کہ پہلے بیوی کو دیا جائے اور کچھ وقت کے لیے اس کے پاس رہے، تو پھر وہ واقعی اگر معاف کر دے یا انسان کو واپس دے دے تو پھر وہ حقیقی صورت ہوگی، لیکن یہ بھی شاید اتنی کوئی اچھی صورت نہیں ہے کہ انسان معافی کے لیے درخواستیں دیتا پھرے۔ حضرت صاحب نے یہاں تک لکھا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ وہ تو بیچاری اس لیے معاف کر دیتی، انہیں پتہ ملنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پنجاب، حضرت صاحب نے فرمایا کہ پنجاب میں یہ رواج ہے کہ وہ چونکہ دینا ہی نہیں ہوتا اور خاوند کی وفات کے قریب تو بہرحال معاف کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے کر ہی دیا جائے۔ تو وہی بات کہ جب تک دیا نہ جائے اور پھر کچھ عرصے ان کے پاس رہے، انہیں پتہ چل جائے کہ وہ ہمیں مل گیا، ملکیت ہو گیا، تو پھر وہ معاف کریں، پھر واپس کریں، تو وہ ہے واپسی۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو قرض ہے اس کی معافی، ہم کسی سے قرض لیں اور پھر اس کو معافی کی درخواستیں دیتے پھریں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک خاوند پر ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ زہیر صاحب آگے چلیں گے سوالات کے ساتھ، تو کل صاحب یہ ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی دوست نے ہم سے پوچھا تھا کہ اگر کسی احمدی کا نکاح کوئی غیر احمدی پڑھا دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی، سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ کسی کے پاس انسان جب نکاح پڑھوانے جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ تا اس سے ایک برکت حاصل ہو، اس سے دعا کروائی جائے، اور دل میں یہ نیت اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا سے ہماری آئندہ کی مستقبل کی زندگی میں اور ہمارے گھرانے میں خدا تعالیٰ کی برکتیں ملے گی۔ یہ پس منظر ہے کسی سے جا کر نکاح پڑھوانے کا۔ اب ایک ایسا انسان جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق اس زمانے میں آنے والے امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا تسلیم نہیں کرتا، وہ ان کو کافر اور کاذب قرار دیتا ہے، انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، کیا اس انسان سے ہمیں برکت ملے گی جو خدا کے نبی کو کافر اور کاذب قرار دیتا ہے، دن رات خدا کے نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا وہ ہمیں برکت عطا کرے گا؟ کیا اس کی دعا سے ہماری گھریلو زندگی میں برکت نازل ہوگی؟ اگر کوئی احمدی یہ سمجھتا ہے کہ آج کے زمانے میں آنے والے امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کافر اور کاذب قرار دینے والا وہ اسے برکت عطا کرے گا،
تو وہ اپنے عمل سے، اپنی اس سوچ کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اس زمانے میں آنے والے امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا نہیں سمجھتا، وہ ان کو کافر اور کاذب کہنے والے کو سچا اور بابرکت انسان سمجھتا ہے، اور اس قابل سمجھتا ہے کہ اس سے اپنی مستقبل کی گھریلو زندگی میں برکات کا امیدوار ہو، تو اس کی احمدیت باقی کہاں رہ گئی؟ یہ سوال کہ حرج کیا ہے، رہتا ہی کچھ نہیں۔ حرج کا لفظ تو بہت دور کی بات ہے۔ دیکھیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا ہماری امت پر کبھی خرابی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری امت پر بھی خرابی کا زمانہ آئے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ خبر سن کے بڑے پریشان ہوا۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، جب ہماری امت میں خرابی کا زمانہ آئے تو ہم کیا کریں؟ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نصیحت فرمائی، فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جب میری امت میں خرابی کا زمانہ آئے تو اس خرابی کے زمانے میں میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں میں خدا کے قائم کردہ امام کے ساتھ چمٹ جانا۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسی خطرناک کیفیت ہو کہ امت میں خرابی تو پائی جاتی ہو لیکن کوئی جماعت اور خدا کی طرف سے قائم کردہ امام موجود نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اگر ایسی گھمبیر صورت ہو، اگر ایسی خطرناک صورتحال ہو کہ خرابی تو پائی جاتی ہو لیکن خدا کا قائم کردہ امام موجود نہ ہو تو پھر میرا حکم یہ ہے فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے اپنے آپ کو جدا کر لینا، ولو ان تعض باصل شجرۃ، اور خواہ درختوں کی جڑیں چبا کر گزارا کرنا پڑے، اس مصیبت کو سہ جانا، مگر خرابی کے زمانے میں اگر امام موجود نہ ہو تو کسی فرقے میں اپنے آپ کو شامل نہ کرنا۔ اس نصیحت نبوی پہ غور کریے۔ فرمایا خدا کے قائم کردہ امام کے ساتھ چمٹ جانا خرابی کے زمانے میں، اگر خرابی موجود ہو لیکن امام موجود نہ ہو تو تمام فرقوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ خرابی کے زمانے میں تمام فرقوں سے اپنے آپ کو جدا کر لینا، تو جو شخص اپنے آپ کو ان فرقوں کے مولویوں سے اپنے آپ کو جدا کرنے کے بجائے ان سے اپنی گھریلو زندگی میں برکات کا امیدوار ہے، کیا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی قدر کی؟ آپ کی نصیحت تو یہ تھی کہ خرابی کے زمانے میں خدا کے امام کے ساتھ چمٹے رہنا، اس نے تو امام کو چھوڑ دیا، امام کے مخالف سے جا کر چمٹ گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کہ حقیقتاً کہ یہ لفظ کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ ان کے سوال کا لفظ تھا، اس طرح میں نے پیش کیا کہ اس میں حرج کیا ہے، تو جیسے محترم قانون صاحب نے فرمایا کہ حرج کا لفظ پوچھنا کہ ایسا کرنے میں حرج کیا ہے، اس کے بعد تو یہ پوچھنا چاہیے کہ احمدیت باقی کہاں رہی، کہ عملی طور پر تو اس نے احمدی نہ ہونے کا یہ اعلان کر دیا۔ اور ایسے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اور جن سے زیادہ سچی بات کبھی آج تک روئے زمین پر کسی نے بیان نہیں کی ہوگی، ان کی بیان کردہ بات کے مطابق آنے والے امام مہدی اور اس زمانے کے حکم اور عدل کو چھوڑ کر یا ان کی قائم کردہ جماعت اور ان کے نظام کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائے گا تو پھر وہاں سے اس کو کیا برکات اور کیا فائدے اور کیا اسلام اور کیا اسلامی برکتیں حاصل ہوں گی؟ یقیناً وہاں سے اسے کوئی برکت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور تمام برکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس زمانے میں اس امام مہدی کی قائم کردہ جماعت
اور ان کے قائم کردہ نمائندے کے ہاتھوں میں رکھی ہیں، اور وہاں سے ہی ہم سب کو وہ برکات حاصل کرنی چاہیے، اور ان برکات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ان کو ہم روزمرہ اپنی زندگیوں میں اترتے دیکھتے ہیں ان برکات کو۔ تو ان سارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو فیکٹس ہمیں بتا رہے ہیں، جو عملی طور پر ہماری زندگی میں تصدیق کر رہے ہیں، ان باتوں کے بعد یہ سوال جو ہے یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن کسی بھیجنے والے نے ہمیں وہ سوال بھیجا، تو ہم نے باقی جو ہے اپنے ناظرین ان کے بھی افادہ عام کے لیے جو ہے ہم نے اس کو شامل کیا، کہ تاکہ باقی جو ہیں وہ بھی اگر کسی جگہ کوئی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے تو ان کو بھی اس کی حقیقت سے ضرور جو ہے وہ علم ہونا چاہیے اس کے بارے میں، اور جو ہے انسان کا ایمان اور عرفان جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور اس کا جماعت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ پوری تفصیل جو محترم کالم صاحب نے بیان کی ہے، کیونکہ بعض علاقوں میں جہاں پہ بعض ان ملکوں میں لوگ جو نئے احمدی بھی ہو رہے ہیں ان کے بھی علم میں اضافے کے لیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد اسی بات پہ ہے، تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس نمائندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمائندے کو چھوڑ کے ہم کہیں جاتے ہیں، کیونکہ آج وہی جو کلو برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ وہی نظام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آنے والا جو حضور کا غلام صادق ہے، اسی کی قدموں میں وہ برکت ہے، اس سے الگ ہٹ کے کہیں بھی برکت نہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر صاحب یہ بھی بات ہے کہ اگر انسان اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کہ کسی جگہ پر ہے یا ایسے وہ کسی اور سے جو ہے نکاح کا اعلان کروا لے، تو ایک قسم کی مداہنت ہے یہ۔ جی بالکل۔ اور مداہنت سے کہ تھوڑا سا ان کے دین کو بھی اچھا کہہ لیا، ان کو یا کھل کے برا نہیں کہا، جو ہے جو غلط عقائد ہیں، منافقت ہی کہا نا اسلام نے، تو منافقت ہی مداہنت یا ایک ہی قریب ہی ہیں یہ کہ اور اس کو قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے جو ہے اس چیز کو رد کیا ہے، اور خلفائے کرام کے عمل سے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی جگہ بھی اگر مداہنت کا شبہ پیدا ہوا ہے تو ایسی چیز جو واضح طور پر قرآن کریم کے خلاف ہے اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا، اور اس کی اصلاح انہی ابتدائی قدموں پر کرنی ضروری ہے، بالکل، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی بظاہر جو بیماریاں سطح پر نظر آتی ہیں ان کے نیچے کافی جڑیں ان کی پیوست ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب وہ زمین پر تو ایک درخت یا تنا یا کوئی پھل یا پودا اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنا اکثر حصہ زمین میں گاڑ چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کا سر جو ہے وہ زمین پر نظر آتا ہے۔ بیج جب پیوست ہو جاتا ہے زمین میں، وہ جگہ پکڑ لیتا ہے تو پھر ہی اس کی کومپل نکلتی ہے، کومپل جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کو نہ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک معمولی سی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے اگر اتنا سا کام کر لیا، تو یہ انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، اور ایک انگریزی کا ایک عام محاورہ بولا جاتا ہے اسمال تھنگز میٹر، اگر چیزیں چھوٹی بھی ہوں تو حقیقت میں وہی جو ہے وہ جو ہے انسان کی سمت کا جو ہے تعین کرتی ہیں کہ وہ کس راستے پر ہے۔ اسی محاورے سے مجھے یاد آیا کہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باریک جو کوتاہیاں کمیاں گناہ کی باتیں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ کے بڑے بڑے گناہوں سے پھر ہم بچا کرتے تھے۔ انسان چھوٹی بات سے شروع کرتا ہے اور بڑی بات پھر وہ پہنچتا ہے۔ اگر چھوٹی باتیں اس کے گھر میں، اس کے معاشرے میں، اس کی اپنی ذات میں قائم رہیں تو وہ بڑی باتوں سے پھر بچ ہی نہیں سکتا، آہستہ آہستہ پھر وہ اس کا قدم جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے نہ تو یہ کسی کو سمجھنا چاہیے کہ سیلف یہ کوئی چھوٹی بات ہے جو سوال تھا، اور نہ یہ ہے کہ ایسی باتوں کو سے جو کوئی بھی ایسی ہوں بظاہر چھوٹی بھی نظر آتی ہوں، نہ ہی ان سے شروعات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر چیزیں انسان کو ایک جگہ پر رکنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے جو نظام ہے اس سے چمٹے رہنے میں ہی ہماری زندگی ہے اور ہمارے لیے برکات ہیں۔ محترم کالوں صاحب نے بڑی خوبصورت بات وہ بھی کی، اس کو بھی دہرانا ہی والی بات ہے، کیونکہ یہ جتنی دفعہ دہرائیں گے لوگوں کے اچھا ہے ان کے لیے، کہ گھر کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اور اس میں دعا کروائی جاتی ہے، اس میں برکت حاصل کی جاتی ہے، اور اس شخص سے دعا کروانا، اس شخص سے برکت حاصل کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مرسل کا منکر ہو، تو کس طرح اس سے برکت، کس طرح اس گھر کی بنیاد، کس طرح وہ بنیاد پہ کوئی اچھی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو لوگ تو
خلفاء سے بچوں کے نام رکھواتے ہیں اس لیے کہ اس سے برکت ملے، تو ہم وہاں پہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اپنے گھر کی بنیاد ایسے شخص سے رکھوا رہا ہے جو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بنتا ہے، تو کیسے اس سے برکت مل سکتی ہے؟ بلا شبہ اسی طرح بات ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اس طرح کے سوالات یا اور جو دیگر باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کوئی سوال ہمیں بھجوانا چاہیں یا جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی فیڈ بیک، کوئی اس سے سوال آپ کو پیدا ہوتا ہو، تو جو بھی آپ ہمیں بھجوانا چاہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔